سورہ انفال کی آیت نمبر 26 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ صدق اللہ۔ اور یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے، مغلوب پڑے ہوئے ملک میں ڈرتے تھے اس بات سے کہ اچک لیں تمہیں لوگ، پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور تمہیں اپنی مدد کے ساتھ قوت دی اور تمہیں ستھری چیزیں روزی میں دیں تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی جان کر خیانت نہ کرو، اور یہ بات جان رکھو کہ بے شک تمہارے مال اور اولاد خرابی میں ڈالنے والے ہیں، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ آج کی آیات میں سے پہلی آیت میں جنگ بدر کے نتیجے میں جو مسلمانوں کو فتح، نصرت، بہت اعتبارات سے مختلف اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب مکہ میں تھے تم لوگ، جان کے لالے تھے، ہر دن جو طلوع ہوتا تھا تو وہ تمہارے لیے اذیتوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کا باعث بن کر آیا کرتا تھا۔ کبھی کسی کو مسئلہ ہے، کبھی کسی کو مسئلہ ہے، کافر لوگ تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، بہت تعداد بھی بہت تھوڑی تھی، مستضعفون فی الارض، اور کوئی تمہارا پرسان حال نہیں تھا۔ مشکل سے ایک جو ہے وہ جماعت حبشہ کو ہجرت کر کے گئی تو اس کے پیچھے بھی کافر پہنچ گئے کہ ان کو نکالو یہاں سے، یہ کیوں امن امان میں آ گئے کچھ لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حالات کا کانٹا پلٹا اور 9-10 ہجری میں انصار کی ایک جماعت آئی، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، پھر اگلے سال اس سے زیادہ لوگوں کو لے کر آئے، بیعت ہوئی، بیعت عقبہ اولیٰ، پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی صورت میں ایک دار الہجرہ اور ایک ٹھکانہ مسلمانوں کو امن و امان والا میسر فرما دیا، اور پھر جنگ بدر کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے یہ ہو گئی، تو کافروں کی طاقت بھی اللہ نے توڑی، ان کی 70 قیدی ان کے ہاتھ میں آ گئے، مال غنیمت آ گیا بہت سارا۔ تو یہ فرمایا کہ سب تمہارے ساتھ اس لیے کیا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ شکر کیا ہے؟ شکر اللہ کی نعمت کی قدردانی کا نام ہے۔ یہ جو اس نے نعمت دے رکھی ہے، آدمی اس کو حقیر نہ جانے اور اس کو واقعتاً اس کا احساس کرے کہ واقعی میرے پاس اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے انسان کے، یہ شکر۔ پھر اس کا اظہار زبان سے بھی ہوتا ہے، اس کا اظہار عمل سے بھی ہوتا ہے۔ زبان سے اظہار جو ہے وہ الفاظ کی صورت میں ہوتا ہے،
الحمدللہ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ چیز دی، یہ زبان اس کا اظہار کرتی ہے۔ عمل سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس نعمت کو اچھے مصرف میں استعمال کرے، جس مقصد کے لیے اس نے دی ہے اسی میں اس کو استعمال کرے، اس کی فرما برداری میں استعمال کرے، یہ عمل کا شکر ہے۔ اگر اس کے دوسرے مقصد میں استعمال کرنا شروع کر دے تو یہ پھر شکر نہیں ہے، نا شکریہ نا قدری بن جاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی نے ہمیں بہت محبت سے اور بڑے شوق سے کپڑا دیا، جوڑا دیا ہے، اور ہم نے اس سے کیا کر لیا، پوچھا لگانے کے لیے فرش پر ٹاکی بنا کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کو پتہ چل جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو بہت برا سمجھے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ آپ نے اس کی قدر نہیں پہچانی، یعنی جس طرح کی چیز تھی، جتنی چیز تھی، اس کو وہاں استعمال کرنا یہ بھی شکر کا حصہ ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ جس طرح نعمت کی قدر دانی یہ شکر ہے، اظہار نعمت بھی شکر ہے، یعنی اس نعمت کو صحیح معنی میں صحیح طریقے سے استعمال کر لینا یہ بھی شکر کا ہی حصہ ہے۔ اگلی دو آیتیں جو ہیں اس کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ ان آیات کا ایک پس منظر تھا۔ قصہ یہ ہوا کہ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے قریب رہتا تھا، انہوں نے بد عہدی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اب ان کے ساتھ کچھ ان کی سزا دی جائے گی، ان کے جرم کی۔ تو اس سلسلے میں ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کس کا فیصلہ منظور ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے تجویز رکھی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قبول کر لو۔ تو انہوں نے اس کی بجائے کہا کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کو بھیج دیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت قریب کے تھے، اس وقت ان کے جو اپنے بال بچے تھے وہ بھی وہیں رہ رہے تھے۔ تو یہ جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو ایسا کچھ نہیں بتایا تھا کہ اس وقت جو تیور چل رہے ہیں بنو قریظہ کے خلاف یہاں ہمارے، اس کی کچھ بھنک بھی پڑے ان کو۔ تو انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ وہاں کیا چل رہا ہے ہمارے سلسلے میں، یعنی اندر کی بات بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس خیال سے کہ ایک تو انہوں نے وہ رونا پیٹنا شروع کر دیا، بہت زیادہ ایک جیسے جذباتی قسم کا ماحول بنا دیا، اور دوسرا ان کو کچھ نہ کچھ حمایت کا بھی تھا اپنے وہاں گھر والوں کا۔ تو اس خیال سے انہوں نے کچھ پسیج کر ان کی صورتحال سے اور کچھ اپنے اس جو ہے مقصد کے پیش نظر انہوں نے گردن کے اوپر ایسے انگلی سے اشارہ کر دیا کہ تمہارے بارے میں یہ طے ہو رہا ہے۔ اور بعد میں فوراً ان کو تنبہ ہوا کہ اوہو یہ تو بہت غلط کام ہو گیا مجھ سے، کہ میں نے تو حضور کا راز جو ہے وہ اس کو چاہے اشارے سے صحیح لیکن کنایے سے صحیح، لیکن میں نے اس کو آؤٹ تو کر دیا، ظاہر تو کر دیا، افشا کر دیا میں نے اس کا۔ تو اس بات کا ان کو بہت فوراً تنبہ ہوا۔ جب ان کو خیال آیا تو فوراً سیدھے آئے مسجد نبوی میں اور آ کر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا۔ استوانہ ابی لبابہ، ابھی بھی مسجد نبوی میں ایک ستون ہے، اس کے اوپر لکھا ہے کہ وہ ستون ہے جہاں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا بطور سزا کے، اور فرمایا کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی اس وقت تک میں یہاں سے جدا نہیں ہوں گا۔ نماز کے لیے یا اور جو ضروریات انسانی اس کے لیے ان کو کھول دیتے تھے، اہلیہ اور بیٹی خدمت کرتی تھی ان کی۔ تو باقی اوقات میں انہوں نے اپنے آپ کو باندھا، کھانا پینا چھوڑ دیا، تاکہ غشی ہونی شروع ہو گئی۔ تو تقریباً 7 دن بعد جا کر پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا اس موقع پر کہ اگر وہ میرے پاس سیدھے آ جاتے، اعتراف کرتے کہ رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، انسان ہے غلطی تو ہو جاتی ہے اس سے، تو میں ان کے لیے استغفار کرتا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے اور تو حضور کے پاس آ جاؤ اور حضور تمہارے لیے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو تم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ خیر بہرحال جب انہوں نے اپنے لیے ایک تجویز کی تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں ڈالتا ہے پھر اس کے ساتھ مشقت والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ لا تشددوا فشدد اللہ علیکم، اس لیے اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالو ورنہ اللہ کی طرف سے پھر ویسے ہی فیصلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق چلتا ہوں۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، کہ عیسائیوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، فرمایا کہ ہم نے تو نہیں کیا تھا ان کو پر فرض،
انہوں نے از خود ایک تجویز کیا کہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ بہت اچھا ہے، لیکن پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے تو اسی سے ہمیں راضی کرو، فما رعوها حق رعایتها، لیکن چونکہ طریقہ جو ہے وہ ایک انسانی عام زندگی اعتدال سے ہٹا ہوا تھا تو اس پر بیچارے پھر پوری طرح اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ تو اپنے آپ کو انسان زیادہ مشقت میں بسا اوقات ڈال لیتا ہے دین کے معاملے میں بھی، تو وہ پھر ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی اپنے لیے، دنیا کے اصول بھی یہی ہے، جب ہم نے اپنے لیے روزی کا کوئی ایک ذریعہ تجویز کیا کہ ہم نے اس پر مشقت طریقے سے اور اتنی دوڑ دھوپ کر کے اور اتنا اپنے آپ کو توڑ کے ہم نے رزق کمانا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی صحیح۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگتا ہے تو اللہ بھی آسانیاں فرماتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو اس میں مشقت میں ڈالا، تو پھر 7 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ قبول فرمائی، تو ان کو بشارت دی گئی کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو کسی نے ان کو کھولنا چاہا، ان کی جو رسیاں تھیں اس کو کھولنا چاہا، تو انہوں نے کہا نہیں آپ چھوڑ دو، مجھے حضور کھولیں گے آ کر۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ان کی رسیاں کھولی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو اس پس منظر میں یہ آیات ہیں دونوں، جس میں فرمایا کہ اے ایمان والو، عمومی ہدایت ہے، اگرچہ سبب اس کا کوئی ایک واقعہ بنا ہے، لیکن بات جو ہے یہ سب کے لیے ہو گئی، کسی ایک کی وجہ سے فائدہ سب کا ہو جاتا ہے۔ جسے درس گاہ میں یا کسی بھی جگہ پہ سوال ایک طالب علم کرتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جواب جو ہے وہ سب کے لیے فائدے کی چیز ہو جاتا ہے۔ تو یا فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہیں کرو، یعنی اس کو بھی خیانت سمجھا گیا کہ اس حد تک بھی بات ان کے سامنے کیوں کی گئی۔ اور پھر یہ بھی ساتھ میں فرما دے کہ آپس میں بھی تمہارے امانتوں کے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں خیانت نہ ہو، واللہ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو سیدھے راہ نہیں سجھاتے ہیں۔ وہ آدمی پھر جس کو یہ اخلاقی برائیوں کی عادت پڑ جاتی ہے، لوٹ گھسوٹ سے مال لینا یا کسی اور طریقے سے مال لینا، تو وہ پھر بیچارہ ادھر ہی چلتا رہتا ہے، ساری زندگی اس کی پوری نہیں پڑتی۔ جو رشوت کا اپنے اوپر دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ فقر کا دروازہ کھولتے ہیں، پھر اس کی پوری نہیں پڑے گی، ادھر اسی چلتا رہے گا، حتیٰ کہ آگے بڑھتے 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 آدمی بسا اوقات بہت خطرناک سطح تک پہنچ جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فرمایا کہ جان بوجھ کر آپس میں امانتوں میں خیانت نہ کیا کرو۔ آگے فرمایا وَاعْلَمُوا، یہ جو خیانت کا سبب بنا اس واقعے میں بھی اور دیگر واقعات میں بھی، جہاں کہیں انسان اگر امانت میں خیانت کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے یا کوئی بدعنوانی کرتا ہے، تو اس کا سبب عام طور سے کیا ہوتا ہے؟ مال کی محبت ہوتی ہے یا اولاد کی محبت ہوتی ہے، کہ پیسہ اس کو اچھا لگتا ہے۔ اپنی ذات میں پیسے کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے، مال کے اندر بس اوقات انسان بس اسی کو جمع کرنے کے لیے اس کو کماتا ہے، بس کمانا برائے کمانا۔ جیسے بہت سے ایسے لوگ معاشرے میں ہمیں مل جائیں گے کہ اتنا پیسہ ان کا کہ ان کی ساتھ سے بیٹھ کے کھا سکتی ہے، لیکن نہیں، ان کی ہوس نہیں ختم ہوتی بیچاروں کی، کیونکہ انہوں نے اس کمانے کے اندر سے ایک لذت لیتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، کہ وہ آدمی جو پیسہ اکٹھا کرتا ہے، مال اکٹھا کرتا ہے، پھر اس کو گنتا ہے، پھر اپنے آپ گنتی جو ہے نا صرف نوٹوں کی ہاتھ سے نہیں ہوتی، گنتی دل میں بھی ہوتی رہتی ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا مال ہے میرے پاس، یہ جو اس کو احساس رہتا ہے خوشی کا، تو یہ بھی ایک مال کی محبت کی علامت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مال کی محبت، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے ضروری بھی ہیں، اولاد بھی اور مال بھی، پیسہ بھی اور اولاد بھی، یہ ضرورت ہے انسان کی، ان کے بغیر پیسے کے بغیر تو ظاہر ہے کہ اس کو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، یعنی اتنا پیسہ تو اس کو چاہیے کم سے کم جس سے کپڑا خریدے، پانی کا نظم کرے۔ جب مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پیسے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے نا، کہ بلڈنگ بھی بنی ہے، بجلی بھی آئی ہے، ساری ضروریات وابستہ ہیں، تو بالکل مال کی محبت سرے سے انسان نکال دے تو یہ تو نہیں ہو سکتا، تو فرشتہ ہو جائے گا پھر۔ تو اتنا مال تو ضروری ہے جس سے ضروریات پوری ہو جائیں، جتنی ضرورتیں ہیں وہ اللہ اس سے پوری کر دے، تو اتنا پیسہ تو ضروری ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جب محبت اس مال کی آتی ہے انسان میں تو پھر وہ خرابی پیدا کرتی ہے۔ عام طور سے جو لوگ حرام کماتے ہیں وہ ضرورتوں کے لیے نہیں کما رہے ہوتے، خواہشات کے لیے کما رہے ہوتے۔ ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے حلال سے پورا کرنے کا وافر انتظام کر رکھا ہے، لیکن خواہشات ہماری پوری نہیں ہوتی عام طور سے، تو اس لیے آدمی پھر آگے سے آگے ہاتھ مارتا ہے، تو یہ مال پھر اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ قارون کے لیے وبال جان بنا، اتنا مال کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت چاہیے ہوتی تھی، تالے نہیں، خزانے نہیں، تالے بھی نہیں، بلکہ چابیاں۔ لیکن اس کے باوجود ہوس ایسی تھی پیسے کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ مانگی تو کہتے کس بات کی؟ انما اوتیت علی علم عندی،
اس میں اللہ میاں کا کیا زور لگا ہے؟ یہ تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، میں نے اپنی ڈگری سے کمایا، اپنی جاب سے کمایا، جو آج ہم کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ نہیں دی اس نے، تو جو زکوٰۃ نہیں دے گا یہی مال اس کے لیے گنجا سانپ بنے گا، اور جب اس کو ڈسے گا تو بولے گا تو کون ہے، کیا کر رہا ہے میرے ساتھ؟ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جسے تو گن گن کے رکھا کرتا تھا۔ تو یہ مال وبال جان بھی بن جاتا ہے، یہ مال ضرورت کی بھی چیز ہے۔ اگر حدود سے تجاوز ہو جائے گا تو یہ وبال جان ہے۔ جیسے کھانا ضرورت ہے ہماری، لیکن اگر انسان اتنا کھائے کہ جو ہے نا کھانا فوڈ پوائزننگ شروع ہو جائے تو وہی اس کے لیے زہر بن جائے گا۔ تو اعتدال سے جب نکلے گا تو وہ خرابی کا باعث بنے گا۔ یہی مال اولاد کی معاملہ ہے کہ اولاد کی محبت رکھی اللہ نے، فطری بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے اپنے لیے اولاد کی، زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، تو یہ اولاد کی دعا تو نبیوں نے مانگی ہے، تو یہ بری خواہش نہیں ہے، اچھی خواہش ہے۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین مانگی، رب هب لی من لدنک ولیا، اور خود اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، تلقین کیا ہمیں دعاؤں میں، ایک دعا ہے یہ۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا واعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، یا اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بن جائے۔ وبال دو اعتبار سے ہوتا ہے، ایک وبال کا مطلب یہ ہے کہ خود اولاد ہی انسان کو ذلیل کر دے، دنیا میں تکلیف کا باعث بن جائے، اذیت کا باعث بن جائے، یا تو خود اس سے بدتمیزی کرے، یا یہ ہے کہ ایسے کام کرے کہ اس کو لعن طعن اس تک پہنچے۔ اس لیے فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا کون جو ہے احمق ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی بکتا ہے؟ فرمایا ہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں تو پلٹ کر گالی ادھر آتی ہے۔ تو کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہتی ہیں ہم اب ماں باپ کو کوئی تکلیف نہیں دے رہے، ہم بڑے فرما بردار ہیں، لیکن کام ایسے کرتے ہیں کہ ماں باپ کو جوتے پڑتے ہیں بیچاروں، تو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے معاشرے میں۔ تو یہ بھی وبال کی ایک صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس اولاد کی محبت میں آدمی نے شریعت کی حدود تجاوز کر گیا، حلال کمانے سے نکل کر حرام میں نکل گیا، اولاد کی خواہشات کو دبانے کا نہیں سوچا، اولاد جو فرمائشیں کرتی گئی اس کے لیے کہنے لگا کیا کریں، خرچے پورے نہیں ہوتے، رشوت بھی کر لو، دو نمبری بھی کر لو، ملاوٹ بھی کر لو، جھوٹ بھی بول لو، غلط فیصلے بھی کر لو، غلط مقدمے بھی لڑ لو، سب کچھ کر لو، کس لیے؟ اولاد کے لیے۔ خود تو دو روٹی کھاتا ہے، وہ بھی جب بڑی عمر ہوتی ہے تو وہ بھی کم ہو جاتی ہیں، لیکن سارا کچھ کہتا ہے اولاد کے لیے بنا کے جا رہا ہوں۔ اور وہ اولاد جس کو حرام کھلایا ہے وہ اولاد کب اس کی ہوگی؟ دنیا میں بھی اس کی نہیں ہوگی، اس کو تکلیف ہی دے گی، اور قبر پر جانے کے بعد بھی کیا اس کے لیے وہ کوئی اس کو پڑھ کے بخشے گی، یا اس کی قبر پہ آ کے کوئی وہ جو ہے کچھ سلام دعا کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کرے گی۔ وہ اس کے لیے دنیا میں بھی مصیبت ہے اور آخرت کے اندر بھی مصیبت ہے، اور آخرت میں جا کر وہ صاف مکر جائے گی، کیونکہ یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے قبیلے سے، اپنی اولاد سے۔ جس اولاد کے لیے آج وہ حرام کماتا ہے اس سے قیامت والے دن بھاگے گا اور برات اور بیزاری کا اظہار کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے کہ اس میں تم کیا کرتے ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، مال صحیح کمایا ہوگا، صحیح خرچ کیا ہوگا، اللہ کے رضا کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اگر غلط طریقے سے کمایا، غلط جگہ پہ خرچ کیا تو بہت بڑی نقصان کی بات ہے۔ یہی اولاد کا معاملہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، فرمایا کہ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے، یعنی اس کو اگر مثبت طریقے سے تم استعمال کرو گے، صحیح طریقے سے، تو اللہ بہت زیادہ نوازیں گے تمہیں ان دو چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔